زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں زینب نامی عورت اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب کی زندگی دکھوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا اور تب سے وہ اکیلے ہی اپنے بچوں کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ زینب محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے گزر بسر کرتی، لیکن مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ تباہ کن قحط آیا جس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، زمین خشک، درخت سوکھے ہوئے اور گاؤں والوں کے چہرے مایوسی سے بھرے ہوئے تھے۔ زینب کے پاس اناج کے کچھ آخری دانے بچے تھے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب زینب کے بچوں نے رو رو کر کہا، اماں ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، تو زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اپنا دل مضبوط کیا اور بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے بچوں، تھوڑا سا صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لیکن دل میں خوف تھا، کیا واقعی کوئی مدد آئے گی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچا سکے گی؟ زینب نے رات بھر جاگ کر دعا کی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر التجا کر رہی تھی، اے اللہ، میرے بچوں پر رحم کر۔ اب سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ میں ٹوٹی نہیں، تاب ہی سہارا ہے، لیکن اندر کہیں بے بسی کی ایک گہری آواز تھی، جیسے کوئی سنسان رات کی گونج میں اسے تنہا چھوڑ رہا ہو۔ اگلے دن صبح ہوئی۔ زینب کی امید کے برعکس حالات مزید بگڑ گئے۔ کھانا مکمل ختم ہو چکا تھا، بچوں کی حالت نڈھال تھی، جیسے زندگی کا ہر رنگ ختم ہو گیا ہو۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ زینب نے دل کی دھڑکن تیز محسوس کی، خوف اور امید کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں بھوک اور پیاس کی مایوسی تھی۔ فقیر نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کہا، بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ زینب کے دل میں جیسے ایک طوفان اٹھا۔ اس کے پاس خود کچھ نہیں تھا، بچوں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ لیکن اسی لمحے دل میں ایک آواز گونجی، اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ زینب نے آخری تھوڑا سا اناج فقیر کو دے دیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف کہ اب کیا ہوگا۔ وہ پھر زینب نے اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے کہا، اے رب، میں نے تیرا وعدہ سنا ہے کہ صبر کرنے والوں کو تاب نوازتا ہے، لیکن میں اب کمزور ہو چکی ہوں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے کوئی جواب نہ دے رہا ہو۔ وہ بہت دیر تک سجدے میں روتی رہی۔ اگلے دن کی صبح غیر معمولی تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے قدرت کی طرف سے کوئی نشان آنے والا ہو۔ زینب نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گرجنے لگے اور پھر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں میں لوگ خوشی سے ناچ اٹھے، زمین تر ہو گئی اور زندگی واپس لوٹنے لگی۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن ابھی کچھ اور ہونا باقی تھا۔ اسی دن شام کے وقت جب زینب اپنے بچوں کو تسلی دے رہی تھی، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت میں کھلی رہ گئیں۔ گاؤں کے سردار اپنے چند آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ سردار نے کہا، زینب، تمہارے صبر اور محنت کی ہمیں خبر ملی ہے۔ تم جیسی صابر اور مضبوط عورت کے لیے ہمارے دل میں بہت عزت ہے۔ یہ کھیت کا ایک حصہ ہے، ہم اسے تمہارے حوالے کر رہے ہیں تاکہ تم خود فصل اگا سکو اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکو۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ زینب نے دل میں سوچا، واقعی اللہ صبر کرنے والوں کو آزماتا ہے، مگر جب انعام دیتا ہے تو وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ کہانی زینب کے صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی ایک مثال ہے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جب وہ انعام دیتا ہے
تو اس کا وقت اور اس کا طریقہ انسان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔